جی آگا، حضرت سلطان، ان کا نام ہے علی، ان کا نام ہے علی، اور ان کا لقب ہے ان کی کنیت ہے ابو الحسن، اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ بغیر کسی واسطے کے حضرت سلطان فرزند ہیں امام محمد باقر کے۔ آپ نے امام زادوں کی ہسٹری پڑھی ہوگی، کچھ امام زادے، کچھ سیدوں، کچھ سادات ایسے ہوتے ہیں واسطے سے، جیسے ہم سید ہیں، آپ سید ہیں، واسطے سے بالآخر سادات ہوتے ہیں، لیکن یہ حضرت سلطان یہ امام زادے ہیں، امام کے فرزند ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، امام علی زین العابدین کے ہوتے ہیں، اور امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ ان کی مادر گرامی کا نام زینب، لیلا اور ام حکیمہ بھی لکھا گیا۔ ان کی والد گرامی کا جو والد گرامی، مادر گرامی کا جو نام لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا۔ ان کے فرزند بھی ہیں، ایک بیٹا ہے جس کا نام احمد ہے، اور دوسرا بیٹا ہے جس کا ذکر یہاں نہیں ہے، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اور فاطمہ جو اس حضرت سلطان کی جو دختر ہے وہ ہمسر بنتی ہے، زوجہ بنتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ خود فرزند ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، عمر بالکل چھوٹی، کم عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 32 سال ان کی عمر ہے، جوانی کے عالم میں تھے اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اچھا، تعارف اگر میں کروانا چاہوں تو یہ کون تھے، یہ فقط 2 لفظ ہی کافی ہیں ان کے تعارف کے لیے، کہ حضرت سلطان یعنی حضرت علی جو فرزند ہیں امام باقر کے، یہ نائب خاص تھے امام باقر علیہ السلام کے، نائب خاص تھے، یعنی ایسے نہیں آئے ہوئے تھے اس علاقے میں، بلکہ نیابتاً آئے ہوئے تھے اس علاقے میں، مولا نے خود بھیجا تھا امام باقر علیہ السلام۔ اچھا، امام باقر کی جیسے شہادت ہوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نائب بنے۔ کیسے بنے بتاتا ہوں میں، اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ نائب کیسے بنے، کیسے یہاں پر مدینے سے یہاں آنا ہوا، یہ بالکل اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شہادت ان کی، کیونکہ پہلے میں ان کو بیان کر دوں، مشخصات بیان کر دوں، اور اس کے بعد وضاحت پہ آتے ہیں۔ شہادت ان کی جو ہے وہ 4 کلومیٹر دور ہے، وہ خود آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جب زیارت پہ جائیں گے، جو زیارت پہ جائیں گے، میں خود گیا ہوں، 1 سال پہلے میں زیارت پہ گیا تھا، تو ان کا مقتل گاہ جدا ہے، اور ان کا مدفن جدا ہے۔ اس کو کربلا ایران بھی کہتے ہیں، مشہد اردحال کو کربلا ایران بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، شواہد یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے جد امجد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے شہید کیا گیا کہ ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، ان کو یار و انصار کے ساتھ شہید کیا گیا، غربت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ اور ایک وجہ شباہت جو دیتے ہیں حضرت سلطان کی، جو فرزند ہیں امام حسین کے، مولا حسین کے ساتھ جو شباہت دیتے ہیں، وہ شباہت یہ دیتے ہیں کہ جیسے مولا حسین کے لیے ہے قتل عطشانہ، اسی طرح حضرت سلطان کو بھی قتل عطشانہ، پانی بھی نہیں دیا گیا، ایسے قتل کیا گیا۔ اور حضرت لب تشنے کہا جاتا ہے ایران میں، آغا سلطان کو لب تشنے، جیسے مولا حسین کو لب تشنے کہا جاتا ہے، پیاسا مولا کو شہید کیا گیا، اسی طرح حضرت سلطان کو بھی پیاسا شہید کیا گیا۔ اور اس دور کا جو حکمران تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ ہسٹوری ساری لوگوں کے سامنے آ جائے۔ الشام بن عبد الملک تھا، اور یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مقتل گاہ ہے، اور وہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ شہادت کا وہ بالکل میں پورا بتاؤں گا کہ کیسے شہید کیا گیا، لیکن حضرت سلطان وہ عظیم ہستی ہے، اس کی کرامات اور اس کے شرف اور کیا کہتے ہیں ان کی فضیلت کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا عظیم ہستی ہیں
کہ اس ہستی کے لیے، اس حضرت سلطان اچھا، کے لیے اہل بیت ان علیہ سے السلام خوف کیا تھا؟ نہیں ملتے. عباسیوں کو خوف کیا تھا جب امام نے اپنا نائب بنا کر، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو عباسیوں کو کیا خوف تھا؟ آپ نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ آغا محترم، آپ نے تاریخ پڑھی ہے اور سب جانتے ہیں کہ عباسیوں کو، امویوں کو کیا ہم سے خوف تھا، اہل بیت علیہ السلام سے کیا خوف تھا. یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، مگر یہ حافظ قرآن نہیں تھے. حجاج کے لیے آپ نے پڑھا ہے کہ حجاج حافظ قرآن تھا، قرآن اس کو حفظ تھا، لیکن جب کھانا کھاتا تھا کسی سید کو شہید کر کے پھر کھانا کھاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ آغا سلطان کے لیے ملتا ہے کہ آغا سلطان نائب تھے امام باقر کے، امام محمد باقر علیہ السلام کے نائب خاص تھے. جو اعتراض کرتے ہیں کہ نائب کہاں سے، نائب خود امام باقر نے بنایا ہے، اپنے فرزند کو نائب بنایا ہے. یہ فین کے جو افراد ہیں، اہالی فین، یہ جو علاقہ جو مشہور ہے مشہد، ان کو اہالی فین کہا جاتا ہے. یہ اہالی فین یہ محبان علی ہیں، یہ محبان حسین علیہ السلام. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ ہمارے یہاں یار کوئی بلاخر مبلغ ہونا چاہیے اولاد علی سے، جو ہمیں احکام سکھائے، ہم اس سے ڈائریکٹ احکام سیکھیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر چلتے ہیں امام کے محضر میں، امام باقر کے محضر میں چلتے ہیں، حجت خدا وہی ہے. تو یہ سارے افراد آتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے محضر میں آتے ہیں مدینہ. جیسے مدینے میں آتے ہیں، امام باقر علیہ السلام دروازہ دق الباب کیا اور ان کو بلاخر تاریخ نے اس انداز سے لکھا ہے کہ جیسے ہی خادم نے بٹھایا اور جیسے ہی مولا وارد ہوئے، ان کی زیارت، جیسے ہی مولا نے مولا کی زیارت کی انہوں نے، تو ان کے رخساروں پہ آنسو تھے، اور شوق زیارت میں وہ آنسو ان کے نکل پڑے، اور مولا باقر علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر کہتے ہیں آقا مولا، ہم ایک گزارش لے کے آئے ہیں، ہم ایک درخواست لے کے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو مولا باقر علیہ السلام نے کہا آپ بیٹھے ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، اور پہلے آپ کھانا کھائیں، کھانا تناول کریں، پہلے آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کی خدمت میں ہوں. تو بلا کر وہ وہاں پر رہے، پھر دوبارہ مولا سے ملاقات کرتے ہیں، تو مولا سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، دروا کے مولا سے درخواست کرتے ہیں مولا کے محضر میں، مولا ہماری ایک گزارش ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی آپ کا نائب ہونا چاہیے جو ہمیں احکام سکھائے، معارف الہی ہم اسے سیکھنا چاہتے ہیں. تو مولا باقر علیہ السلام نے اسی حضرت سلطان جو فرزند ہیں ان کے، حضرت علی، مولا نے یہ فرمایا کہ میں سلطان کو یعنی علی کو، مشرد اردحال میں جن کا مدفن ہے، ان کو میں نے نصب کیا ہے آپ کے لیے، مقرر کر دیا ہے آپ کے لیے. اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. انہوں نے وہیں سے پیغام بھیجا کہ تیاری کریں، استقبال کریں، باقر کا لاڈلا آ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سلطان آ رہے ہیں. خوشیوں میں سے انہوں نے پیغام بھیجا وہاں مشہد اردحال جو فین کا علاقہ ہے، جو علاقہ بھی ہے، انہوں نے لیٹر بھیجا، قاصد بھیجا کہ تیاریاں کریں، استقبال کریں کہ سلطان آ رہے ہیں، فرزند باقر آ رہے ہیں، علیہ آلاف التحیت والثناء. تو مولا باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلطان کو کہا اے میرے فرزند، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اور میں ابھی سے وداع کر رہا ہوں. یعنی در واقع مولا یہ کہنا چاہتے تھے، مولا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اے سلطان، اے میرے فرزند، جب آپ وہاں چلے جائیں گے، فین چلے جائیں گے، اردحال چلے جائیں گے، تو میری شہادت ہو جائے گی. تو یہ افراد جو فین کے تھے، امام باقر علیہ السلام کے فرزند کو لے کے آتے ہیں. بڑا استقبال ہوا، تاریخ نے بڑا استقبال لکھا ہے آغائے سلطان حضرت علی کا. بڑا احترام دیا، بڑے وقار کے ساتھ
حضرت سلطان وہاں پر پہنچے، عزت اور شان و شوکت کے ساتھ وہاں اردحال پہنچے، اور آغا کا کی اس انداز سے درواقع شیڈول تھا یا کیا کہیں روٹین تھی کہ تبلیغ کرتے تھے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ ان کو بالآخر تکلیف کیا تھی اولاد علی سے، اولاد علی کو کوئی مال و دولت تو نہیں چاہیے تھا، اولاد علی کو کوئی شان و شوکت تو نہیں چاہیے تھا، وہ خداوند متعال نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ سعادات ہونا، سید ہونا شرف ہے، کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ آپ قتل کر دیں، زہر دے دیں، زندان میں ڈال دیں، بھوکا رکھیں، ان کو پانی دے دیں، آپ بنگلوں میں رکھیں، بڑے محلوں میں رکھیں، لیکن سید سید رہے گا۔ سید کا شرف آپ ان سے کبھی بھی سلب نہیں کر سکتے، چھین نہیں سکتے۔ تو اس سید نے وہ اس انداز سے اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اثر تھا، فرزند امام تھا، متقی پرہیزگار تھا، عالم دین تھا، ہاں امام کا فرزند تھا۔ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، سارے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، اس علاقے کے، حتیٰ کہ کم کے جو کیا کہتے ہیں رئیس تھے، وہ خود متاثر ہونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مشہد اردحال تو دگرگون ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، مشہد اردحال تو وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اردحال وہ نہیں رہا، یہ تو سارے علی والے ہونے لگے ہیں۔ اگر کچھ عرصہ ان کو چھوڑ دیا تو سارے امام باقر کی بیعت کر لیں گے، سارے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید بن جائیں گے، یہ اردحال تو کیا پورے ایران کو یہ ہم سے چھین لے گا۔ ان کو یہ ڈر تھا، اور کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں کر رہے تھے حضرت سلطان وہاں پر، حضرت سلطان کوئی مال نہیں بنا رہے تھے، کوئی دولت نہیں بنا رہے تھے، فقط دین کے مبلغ بن کر تبلیغ کر رہے تھے، دین نبوی کو، دین علوی کو، دین حسینی کو۔ اب یہ جو اس انداز سے تبلیغ کر رہے تھے، یہ خبر پہنچی وہاں پر کم میں، کم کا جو اس ٹائم حکمران تھا، اس نے وہاں فین کے جو 2 افراد تھے ان کو بلایا، میٹنگ کی کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہ تو بلا کر ہم سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے یہ معاملہ، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس انداز سے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حضرت سلطان جو فرزند امام باقر ہیں ان کو روکنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو شہادت کا جو سلسلہ ہے اور یہ سارے وقائع جو انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ اس انداز سے ہوئے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ مبلغ رسالات الہی تھے۔ جس وجہ سے امام حسین کو شہید کیا گیا وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت سلطان کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی غریب اصل تھے، وہ بھی غریب۔ اللہ کو دشمن کو اصل تکلیف یہ تھی کہ جو اصل دین اسلام ہے، جو اصل محمدی اسلام ہے، اس کی ترویج نہ ہونے پائے، بس تکلیف یہ ہے، اور وہ تکلیف آج تک چلی آ رہی ہے، آج بھی جو شہادتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہر اس شخص کو شہید کرتے ہیں جو محترق ہوتا ہے، جس کے اندر تعارق ایجاد کرتا ہے اپنے اندر اور صحیح دین کی اشاعت و تبلیغ کرتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے قبلہ، آپ کی شہادت جو ہے وہ کس طرح سے واقع ہوئی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، یہ سلسلہ کیسے بڑھا آگے، انہوں نے میٹنگز کی، انہوں نے روکنے کی اور کیا کوشش کی، یا ڈائریکٹ صرف شہادت کا ہی آپشن دشمن کے پاس تھا، یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی تگودو کی؟ آغا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ مختلف حربے اپناتے ہیں، انہوں نے سارے حربے اپنائے، لوگوں کو پیسے دیے، لالچ دی، اس کے پاس نہ جائیں، یہ تبلیغات میں نہ جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں ان کے پروگراموں میں، ان کی مجلسوں میں، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وقائع کے بعد یہ سارا سلسلہ تو چل رہا تھا، ڈر گئے تھے کہ ہم نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے کیا پایا لیا۔ یہ جانتے تھے کہ شہادت آخری حربہ نہیں ہے، شہادت آخری وہ نہیں ہے۔ بالآخر یہ انہوں نے مختلف حربے اپنائے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، متاع کے ذریعے، لیکن دن بدن حضرت سلطان کی جو تبلیغ تھی، کیونکہ دل سے کلام نکل رہا تھا، الہی کلام تھا، وہ دلوں پہ اثر کر رہا تھا، لوگ دن بدن مائل ہو رہے تھے اسی حقیقی حسینی اسلام کی طرف، اور یزیدیوں سے دور ہو رہے تھے، اور یہی ان کو کھٹک رہی تھی، اسی وجہ سے یہ پریشان ہو گئے تھے۔ جب اس انداز سے ہوا تو آپ کے محضر میں عرض کروں کہ در واقع حضرت سلطان کو اسی دوران
تبلیغ کے دوران جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولا نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ اے سلطان، اے میرے بیٹے، ہماری آخری ملاقات ہے. تو اس وقت یہ پیغام پہنچتا ہے حضرت سلطان کے پاس، اور اس خط کو جب پڑھتے ہیں اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے. اور آج بھی کچھ کنٹریز میں شہادت تھی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں تمام ناظرین کی خدمت میں اس غمناک اور پرسوز موقع پر میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم ہمیں ان ہستیوں کے صدقے ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے.